نہیں ہے بلکہ یہ اس کے بھی آگے نکل جائے گی۔ اردو صحافت کے پس منظر میں کبھی فارسی ہندوستان میں داخل ہوئی تھی، اب اردو ایران تک پہنچنا چاہتی ہے، اور یہ اردو صحافت کے ذریعے کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ جس طرح پرندے سرحدوں کے اسیر نہیں ہوتے، اسی طرح سے اردو صحافت سیاسی سرحدوں سے پرے اپنے نئے افق چاہتی ہے۔ یہی اس کانفرنس کی بنیادی مقصد ہے۔ اس مبارک کام کے لیے میں آپ کی تشریف آوری پر دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میں استقبال کرتا ہوں عالی جناب عزت مآب محمد حامد انصاری صاحب، نائب صدر جمہوریہ ہند کا، کہ اپنی شدید مصروفیت کے باوجود انہوں نے اس کانفرنس کے لیے اپنا قیمتی ترین وقت عنایت فرمایا۔ یہ ان کی اردو اور اردو صحافت سے محبت کا ثبوت ہے۔ میں گورنر صاحب آندھرا پردیش جناب ESL نرسمہم صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ ان کی موجودگی اردو صحافت کی سرپرستی کا ثبوت ہے۔ میں جناب D سریدھر بابو صاحب ریاستی وزیر سے بھی اس کانفرنس میں شرکت ہے، ان کا بھی استقبال کرتا ہوں۔ میں جناب محمود شام صاحب گروپ ایڈیٹر ARY کا استقبال کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی زحمت فرمائی۔ جناب تقی عابدی صاحب کینیڈا سے تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ میں محترمہ شمیم علیم صاحبہ سے جو امریکہ سے آئی ہیں ان کا استقبال کرتا ہوں۔ میں ہندوستان سے پہلے میں پاکستان کے بھی جو مہمان ایڈیٹران ہیں جنگ سے اور مشرق سے اور ایکسپریس سے، میں آپ سب کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ میں ہندوستان کے گوشے گوشے سے آئے ہوئے تمام مدیران و صحافیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ تمام حاضرین کا بھی استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے اس جلسے میں شرکت کر کے ہمت فرمائے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، نئی نسل کے نئے پرندے، عابد علی خان صاحب کے بعد زاہد علی خان، زاہد علی خان کے بعد عامر علی خان 2012 میں نئے کارواں کی گفتگو کر رہے تھے۔ نئی سرحدوں کے سفیر اردو کو یہاں سے دور افق تک بے کران وسعتوں تک پہنچانے کے خواہش مند ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نائب صدر جمہوریہ کی موجودگی میں ان کی یہ خواہش پوری ہوگی، اس لیے کہ ہمارے ساتھ ہمارے دستوری سربراہ یہاں موجود ہیں۔ میں جناب محمود شام صاحب، 50 برس کا صحافتی تجربہ، پٹیالہ کے رہنے والے، اب پاکستان سے تشریف لائے ہیں۔ ان کی کہنمش صحافت، ان کا ادب، ان کی نظمیں، ان کی غزلیں، اس سے ہٹ کر وہ پاکستان کی طرف سے اپنی نمائندگی کریں گے۔ جناب محمود شام۔ بڑی ہے، بہت آپ نے زحمت رکھی، بہت شکریہ، بہت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محمد حامد انصاری، نائب صدر جمہوریہ ہند، گورنر آندھرا پردیش سریدھر بابو صاحب، زاہد علی خان صاحب، جناب وقار الدین اور ہمارے علامہ فاروق صاحب، خواتین و حضرات، پہلے تو سلام قبول کیجئے پاکستان کے تمام اردو بولنے، لکھنے، پڑھنے اور سننے والوں کی طرف سے۔ ان سب کو دلی خوشی تھی کہ اردو کے قدیم مرکز حیدرآباد دکن میں عالمی اردو ایڈیٹرز کانفرنس جم رہی ہے۔ ہم سب کے لیے یہ امر باعث صد افتخار ہے کہ اردو آج دنیا کی سب سے زیادہ سنی، پھر بولی
پڑھی اور پھر لکھے جانے والی چند زبانوں میں شمار کی جا رہی ہے، اور اپنی پرانی بستیوں سے کہیں زیادہ یہ نئی بستیوں میں محبت اور ربط کی خوشبو پھیلا رہی ہے۔ آج ہم چار میناروں کے سائے میں اردو کا درد بانٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حیدرآباد وہ مقام ہے جہاں اردو کے مستقبل کے لیے سب سے پہلے فکر مندی کی گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی اس شہر کی آغوش میں انگڑائیاں لے رہی ہے، جہاں برسوں پہلے دوسری زبانوں میں موجود مختلف علوم و فنون کی اصطلاحات کو اردو قالب میں ڈھالنے کا عمل شروع کیا گیا۔ 2 روزہ عالمی اردو ایڈیٹرز کانفرنس اس حسین روایت کا تسلسل ہے۔ ایسے نمائندہ اجتماع کا اہتمام سوز درون سے بیتاب ہستیاں ہی کر سکتی ہیں۔ دنیا بھر میں اردو صحافت کے افق پر چمکتے سبھی ستارے یہاں صورت کہکشاں آراستہ ہیں۔ بہت شکریہ زاہد علی خان صاحب۔ نوازش روزنامہ سیاست۔ جگر نے تو کہا تھا ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے، میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، مگر آپ ایسے اہل سیاست ہیں جن کا کام اور پیغام دونوں محبت ہیں۔ آپ سیاست کرتے نہیں، نکالتے ہیں۔ زاہد علی صاحب کے پیغام محبت نے ہمارے دلوں کو ایک ولولہ تازہ دے دیا ہے۔ اردو سے عشق میں نصف صدی گزر گئی ہے۔ اردو کی پرانی بستیوں میں بھی جانا ہوتا ہے، نئی بستیوں میں بھی اور اجنبی سرزمینوں میں بھی۔ پاکستان میں جہاں اردو قومی زبان کہلاتی ہے، وہاں ایسے قریے بھی ہیں جہاں اردو کا داخلہ ممنوع ہے۔ تعصبات، حد بندیوں، باضابطہ ادابت کے باوجود اردو پھل پھول رہی ہے۔ اردو رابطے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے۔ سندھی، پنجابی اردو میں ہم کلام ہوتے ہیں، بلوچ پنجابی بھی اردو میں ہی ایک دوسرے سے بات بڑھاتے ہیں۔ اردو اخبار، رسالہ، ہفت روزہ کے ماہنامہ دوسری کسی بھی زبان سے زیادہ اشاعت حاصل کرتا ہے۔ ٹی وی چینل بھی اردو والے سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ انگریزی اشرافیہ کی زبان ہے، صاحبان رسوخ کا ذریعہ اظہار ہے، لیکن اس میں چھپنے والے روزنامے، ہفت روزے اور چلنے والے چینل مشکل سے لکھپتی بن پاتے ہیں۔ اردو سب سے مقبول زبان بھی ہے، لیکن سب سے مظلوم بھی۔ روزنامہ سیاست حیدرآباد دکن کی عالمی اردو کانفرنس کے انعقاد کی کوشش اردو کی مظلومیت ختم کرنے میں یقیناً ایک سنگ میل ثابت ہوگی۔ حیدرآباد، چار مینار، تنگ گلیاں، عثمانیہ یونیورسٹی، محل، چوبارے، جہاں صدیاں ہاتھ میں ہاتھ ڈالے محو خرام رہتی ہیں، وہاں اردو بولنے والوں کی کئی نسلیں آپس میں ملیں گی، تخیلات، تصورات کا تبادلہ ہوگا، عزائم اور حقائق کا معانقہ ہوگا، تو اردو کے لیے جنت امکان کے نئے دروازے کھلیں گے، ٹیکنالوجی کے نئے آفاق تسخیر ہوں گے۔ اردو میں خود اتنی قوت، لچک، استعداد اور اہلیت ہے کہ بدلتے زمان و مکان میں غیر نہیں اپنی ہوتی رہتی ہے، ہر تبدیلی کو اپنانے کی سکت رکھتی ہے، ہر نئی آواز کو قبول بھی کر لیتی ہے اور ادا بھی کر سکتی ہے، ہر لہجے میں گھل جاتی ہے اور ہر لب پہ کھل جاتی ہے۔ یہ دربار کی نہیں بازار کی زبان ہے، یہ خواص کی نہیں عوام کی بولی ہے۔ اردو ایک دریا ہے، صدیوں سے بہہ رہا ہے، مختلف زمینوں میں بہہ رہا ہے، اپنا راستہ خود بناتا بھی ہے، جہاں ضرورت ہو بدل بھی لیتا ہے، لیکن رکتا نہیں ہے۔ اس میں چھوٹے دریا ملتے رہتے ہیں، اس کی اپنی شاخیں مختلف کھیتوں کو سیراب کرتی ہیں، اس کا پانی بہت استعمال ہو رہا ہے، کتنی قوموں اور زمینوں کی پیاس بجھا رہا ہے، لیکن خشک نہیں ہو رہا ہے۔ اب جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمپیوٹر نئے دریچے وا کر رہا ہے، ہر لمحہ کچھ ٹیکنیک پرانی اور متروک ہو رہی ہے، کچھ بالکل نئے روپ میں سامنے آ رہی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ایسے دماغوں کی، اردو کے ایسے عشاق کی۔ ایلیٹ پبلشرز کراچی کے احمد جمیل مرزا کی طرح نئے دور کی فکر سے آشنا ہو کر گیسوئے اردو کو شانہ فراہم کریں۔ انہوں نے ہی برقی کتابت ایجاد کی اور سب سے پہلے میر خلیل الرحمن مرحوم نے جنگ لاہور کو اس برقی کتابت سے شروع کیا۔ آج جس کی بدولت اردو طباعت و تزئین میں نئے دور کے تقاضے پوری کر رہی ہے، آج کے جدید زبانوں کے ساتھ قدم بڑھا رہی ہے، صرف میڈیا کی صنعت میں نہیں
دوسری صنعتوں میں بھی ذریعہ اظہار بن رہی ہے۔ ای میل، انٹرنیٹ، فیس بک، ٹویٹر سب میں اپنی جگہ اور مقام حاصل کر رہی ہے۔ دنیا کے بہت بڑے حصے میں نوجوان نسل کے درمیان عشق کی زبان بھی یہی بن رہی ہے۔ موبائل فون پر محبت کے پیغام اردو میں آسانی سے ارسال کیے جا رہے ہیں۔ یہ سب از خود ہو رہا ہے، اردو کی اپنی اثر آفرینی سے اور قوت نمو سے ہو رہا ہے۔ وقت آواز دے رہا ہے کہ الفاظ برتنے والے، تراکیب و اصطلاحات استعمال کرنے والے، اردو کے سمندر کی تہوں سے موتی تلاش کر کے لانے والے کہیں مل بیٹھیں۔ اردو کی بڑھتی ہوئی مقبولیت، ہر روز صارفین کی تعداد میں ہونے والے اضافے، ہر صبح طلوع ہوتی نئی آفاقی صورتحال اور ہر علاقے میں ابھرتی نئی مقامی مانگ، ہر لمحہ ایجاد ہوتی نئی ٹیکنالوجی کی مطلوبہ اصطلاحات کی یورش کو سامنے رکھیں اور ایک ایسا مرکز اردو تشکیل دیں، ایسا جوہری پلانٹ جہاں نئے سانچے، نئے ڈھانچے ڈالے جائیں اور کروڑوں نئے صارفین کے لیے ایسی خوبصورت، خوش لباس، خوش کلام مصنوعات پیش کی جائیں جسے سب خوش دلی سے قبول کرتے جائیں۔ کسی نئی صورتحال میں اردو بھرے بازار میں دختر دہقاں کی طرح گمسم اور لاج سے دوہری نہ ہو رہی ہو۔ اس میں دلی والیوں کا غضب بھی ہو، لکھنؤ کی تمکنت بھی، حیدرآباد کی ندرت بھی، لاہور کی زندہ دلی، کراچی کی چورنگی، ٹورنٹو کی تازگی، لندن کی دل آویزی اور نیو یارک کی فلک بوسی، دبئی کی الف لیلویت بھی، اور وہ زبانوں کی کسی بھی بین الاقوامی نمائش میں انگریزی، فرانسیسی، چینی، ہندی، عربی اور فارسی کے ساتھ لہک لہک کر یمین و یسار کشتوں کے پشتے لگاتی جائے۔ ہم سب کے لیے عزت و تکریم کا مقام ہے کہ جمہوریہ ہند کے نائب صدر یہاں بنفس نفیس رونق افروز ہیں۔ اردو قومی زبان تو پاکستان کی ہے، لیکن اس کی ترقی کے لیے زیادہ نمایاں اور عملی اقدامات بھارت میں ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ روز پہلے انجمن ترقی اردو پاکستان کراچی کی ایک تقریب میں گلا ہو رہا تھا کہ صوبائی اور شہری حکومت کی جانب سے الگ ترتیب 20 اور 30 لاکھ روپے سالانہ گرانٹ کا اعلان کیا ہوا ہے، لیکن اس میں سے شہری حکومت نے 5 لاکھ روپے جاری کیے ہیں۔ وہیں بتایا گیا کہ حکومت ہند اردو کی ترقی کے لیے 5 کروڑ روپے سالانہ گرانٹ دے رہی ہے۔ خدا کرے اس اطلاع کی تردید نہ ہو۔ مجھے اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے توسط سے حکومت ہند کے زیر تمام شائع ہونے والے اردو رسائل اردو دنیا اور آج کل باقاعدگی سے ملتے ہیں۔ ان میں استعمال ہونے والا کاغذ معیاری، تزئین دیدہ زیب تحریروں کا معیار بلند اور خیال انگیز ہوتا ہے، جبکہ حکومت پاکستان کی سرپرستی میں چھپنے والے رسائل صوری اور معنوی اعتبار سے بہت پست ہیں۔ اس پستی کا ذکر میں پاکستان میں بھی مختلف تقریبات میں کرتا رہا ہوں۔ اردو کے مشہور براڈ کاسٹر رضا علی عابدی نے رشید احمد صدیقی کے حوالے سے بتایا ہے، زبان کے علاوہ اردو بہت کچھ اور بھی ہے، جیسے ایک قیمتی ورثہ، ایک قابل قدر روایت، ایک نادر آرٹ، ایک مشہور خن نغمہ، قابل فخر کارنامہ، کوئی پیمان وفا، یا اس طرح کی کتنی اور باتیں جو محسوس ہوتی ہیں لیکن بیان نہیں ہو پاتی۔ خواتین و حضرات، یقیناً اردو ایک پیمان وفا ہے، خوشبو کا جھونکا ہے، دل اور ذہن میں گونجنے والا نغمہ ہے۔ اسے سرکاری سرپرستی کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنی قوت امکانی سے اپنی جگہ بنا رہی ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں میں اردو سے بھی زیادہ قدیم زبانیں موجود ہیں، شعر و ادب سے مالا مال، ان کی اپنی ثقافت ہے، اپنے رنگ ہیں، لیکن سندھی، پنجابی، بلوچی ہو کے پشتو خوشبو سب کو آپس میں ملاتی ہے مہکتی اردو۔ پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو، بلتتی، کشمیری، براہوی، سرائکی بولنے والے بڑی تعداد میں ہیں، لیکن ان سب کا آپس میں میل ملاپ کا ذریعہ اردو ہی ہے۔ قومی رہنما جب انتخابی مہم پر نکلتے ہیں تو اردو ہی ان کا ساتھ دیتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں اخبارات ہوں یا ٹی وی چینل، اردو سر فہرست ہے۔ 2000 سے زیادہ روزنامے، اسی تعداد میں ہفت روزہ اور ماہانہ جرائد ہیں، 60 سے زیادہ چینل ہیں
اردو مقبولیت اور منفعت کی اتنی یقینی ضمانت ہے کہ انگریزی اخبار ڈان کے انگریزی چینل ڈان نیوز کو مشرف اردو ہونا پڑا ہے، کیونکہ کمائی اردو میں ہے، دیکھنے سننے والے زیادہ اردو میں ہیں، اشتہارات بھی اسی حوالے سے ملتے ہیں۔ لیکن خواتین حضرات، المیہ یہ ہے کہ اردو استعمال کرنے والے ادارے امیر ہو رہے ہیں، بیچاری اردو غریب ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے کہ 60 ٹی وی چینلوں پر 24 گھنٹے اردو خرچ ہو رہی ہو تو الفاظ کی کتنی مانگ ہوگی، برمحل محاورے کتنے درکار ہوں گے۔ زیادہ استعمال سے الفاظ کے پھولوں سے خوشبو اڑ جاتی ہے، تکرار لفظی سے سماعتیں بیزار ہو جاتی ہیں۔ اتنے زیادہ خرچ ہونے والے ذریعہ اظہار میں توسیع ناگزیر ہے، الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہونا چاہیے، بولنے والوں کی تربیت بھی لازمی ہے۔ اردو جیسی دوسری بین الاقوامی زبانیں انگریزی، عربی، فرانسیسی، روسی وغیرہ کے لیے متعلقہ یونیورسٹیاں، سرکاری اور غیر سرکاری ادارے دن رات جدید خطوط پر کام کرتے رہتے ہیں۔ نئے دور کے نئے حالات کو مطلوب اصطلاحات اور تراکیب تراشی جاتی ہیں۔ اردو سے جو میڈیا گروپ اربوں روپے کما رہے ہیں، یہ ان کی اخلاقی، سماجی، کاروباری اور علمی ذمہ داری ہے کہ وہ سرکار کے اشتراک سے دنیا بھر کی معلومات اور اطلاعات کو اردو میں منتقل کرنے کا اہتمام کریں۔ پاکستان میں اب اردو کو باقاعدہ دفتری زبان بنانے کے لیے 23 مارچ 2012 حتمی تاریخ متعین کی گئی ہے۔ ویسے تو 1973 میں منظور شدہ آئین کے مطابق 1988 میں یہ مبارک صبح طلوع ہو جانا چاہیے تھی، مگر زمانے کے نشیب و فراز اردو کا امتحان لیتے رہے ہیں۔ آئین کے تحت اس عظیم ذمہ داری کی تکمیل کے لیے مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ قائم کیا گیا ہے، جس نے مختلف ادوار میں مطلوبہ مقاصد کے حصول میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔ مختلف یونیورسٹیوں میں زیر تدریس مضامین کی لغات مرتب کی گئی ہیں، قواعد و ضوابط اور قوانین کی کتابیں اردو میں ترجمہ کی جا چکی ہیں۔ بر صغیر میں 1822 میں کلکتہ سے اردو کے پہلے اخبار جامع جہاں نما کی اشاعت سے آج 2011 تک اردو صحافت نے متن اور زیبائش میں طویل مسافت طے کی ہے۔ قریباً 190 برس میں کوئی 50 برس سے میں بھی زرد کاغذ پر کتھئی سیاہی کی کتابت سے لے کر اب ایسے نیوز روم تک پہنچنے کے لیے سفر میں شریک رہا ہوں جہاں اب ہر پیکر تصویر کا پیرہن کاغذی نہیں ہے۔ اردو صحافت پیپر لیس نیوز روم کی منزل تک جا پہنچی ہے۔ اس طویل سفر میں مولانا محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا ظفر علی خان، عثمان فاروق کلید، دیوان سنگھ مفتون، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، مولانا چراغ حسن حسرت، نسیم حجازی، شورش کاشمیری، حمید نظامی، میر خلیل الرحمن، شوکت صدیقی، شوکت تھانوی، ابراہیم جلیس ہمارا ہاتھ تھامے ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ سجھاتے نظر آتے ہیں۔ ملا واحدی زبان کو چاشنی دیتے ہیں۔ اے حمید آنچ، کنیا لال کپور فکر توسیعی ہوا دے رہے ہیں، اور مجتبیٰ حسین بھی یہاں آج اس محفل میں موجود ہیں، وہ بھی دور کھڑے مسکراتے رہتے ہیں۔ عام طور پر ایسی کانفرنس میں آزادی صحافت کی بات کی جاتی ہے، یقیناً یہ ذکر ضروری تھا جب پابندیاں تھیں، لیکن آج آزادی ہے، اور جو کمی ہے وہ ہے کہ انویسٹیگیٹو جرنلزم نہیں ہے جس سے عوام کے مسائل حل کیے جا سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اخبارات اور چینلوں پر ورکنگ ایڈیٹرز کا مکمل پیشہ ورانہ اختیار نہ ہونا بھی ایک اہم سبب ہے۔ یہ اختیار بتدریج کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں مالکان اخبارات کی انجمن آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی ہے، ایڈیٹرز کی تنظیم کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز ہے، لیکن دونوں طرف وہی چہرے نظر آتے ہیں۔ ورکنگ ایڈیٹرز کی اپنی کوئی نمائندہ تنظیم نہیں ہے۔ اسی طرح چینلوں میں مالکان نے تو اپنی ایسوسیشن بنا لی ہے، لیکن ایڈیٹوریل امور دیکھنے والوں نے اپنی کوئی انجمن قائم نہیں کی ہے۔ دوسری طرف میڈیا گروپس میں تحقیق و حوالے کے باقاعدہ شعبے بھی موجود نہیں ہیں، زیادہ تر یوٹیوب پر انحصار ہے۔ ممکن ہے یہاں بھی ایسا ہو، کسی دن اگر یوٹیوب کسی وجہ سے بند کر دی جائے تو بہت سی سکرینیں سیاہ ہو جائیں گی۔ اس لیے عالمی اردو ایڈیٹر کانفرنس میں یہ امور زیر غور آنا چاہیے کہ ہمارے ہاں
جذباتی صحافت، مذہبی صحافت بھی زیادہ اردو میں ہو رہی ہے، تو وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ منطق اور دلیل کی بات نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح عام اخبار سے کہیں زیادہ قارئین آج کل نیٹ ایڈیشنوں کو میسر آتے ہیں، اور یہ ایک جگہ نہیں، دنیا بھر میں مختلف معاشروں میں زندگی گزارنے والے نیٹ ایڈیشن سے اخبار دیکھتے ہیں۔ اس لیے اس کانفرنس میں یہ بھی طے کیا جانا چاہیے کہ نیٹ ایڈیشنوں میں عام اخبار سے ہٹ کر بھی کچھ شامل کیا جائے، جس سے دور دراز ملکوں میں پڑھنے والے بھی اپنائیت محسوس کر سکیں۔ اگرچہ ٹیکنالوجی کی بدولت اردو اخبارات کی صفحہ بندی ترسیل دوسری زبانوں کے اخبارات کی طرح ہو رہی ہے، لیکن ٹیکنالوجی ہمیں چیلنج کر رہی ہے۔ فی الحال ہم ٹیکنالوجی کو نہیں بلکہ ٹیکنالوجی ہمیں استعمال کر رہی ہے۔ یہ عالمی اردو ایڈیٹرز کانفرنس اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ایسے ٹھوس اقدامات کا اعلان کر سکتی ہے جس سے اردو میڈیا پرنٹ اور ٹی وی دونوں ایک طرف ٹیکنالوجی کے دوش پر سوار مختلف آفاق تسخیر کریں، دوسری طرف اردو کی قوت نمو کو کھلنے کا موقع دیا جا سکے۔ عالمی اردو ایڈیٹرز کانفرنس ایک ایسے مقتدر ادارے میں ڈھل جائے جہاں آج کے تمام علوم، سیاسی تحریکوں، عالمگیریت، ماحولیت کے حوالے سے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں اور تھنک ٹینکوں سے باضابطہ اشتراک ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کے